چاہیے۔ تو آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث پاک ہے مریض کی عیادت کے متعلق، مریض کی عیادت کی فضیلت۔ آپ سن لیجئے، ان المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع، بے شک مسلمان لم یزل برابر رہتا ہے، فی خرفۃ الجنۃ جنت کے باغ میں، حتی یرجع جب تک کہ وہ مریض کے پاس سے لوٹ نہیں آتا۔ مختلف احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسلمان پر مختلف حقوق بیان فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کرو، جنازوں کے ساتھ جاؤ، چھینک لینے والا جب الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو۔ اسی طرح مختلف احادیث میں کہیں 2 کاموں کا ذکر، کہیں 3 کا ذکر، کہیں 6 کا ذکر، کہیں 7 کا ذکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے 7 کام کرنے چاہیے اور 7 سے باز رہنا چاہیے، اور 6 حق مسلمان کے اوپر ہیں، اور یہاں 3 کا ذکر کیا، ایک حدیث میں 2 کا ذکر کیا۔ یعنی مختلف مقامات میں آپ نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اور مسلمانوں کو ارشادات فرمائے۔ فرمایا کہ یہ ہر مسلمان پر مسلمان کے لیے واجب ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ حکم نہیں سنائے، بلکہ کمال شفقت سے ہر کام کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب سے ہمارے دلوں میں شوق و ذوق بھی بیدار فرمائے اور آداب بھی بتائے، جیسا کہ عیادت کے انداز فرمائے کہ تمہاری عیادت ہلکی پھلکی ہونی چاہیے۔ ہلکی پھلکی کا مطلب کیا ہے کہ بہت طویل وقت کے لیے جا کر نہ بیٹھ جائیں۔ البتہ کوئی مریض کا گہرا دوست ہو کہ اس کے بیٹھنے سے مریض کو راحت ملتی ہو، یا بہت قریبی رشتہ دار بہن بھائی ہو جس کا بیٹھنا اس کو اچھا محسوس ہوتا ہو اور اس کی طبیعت میں فرق آتا ہو، تو وہ شخص اس حکم میں نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ادب ہوگا مریض کی عیادت کے لیے جانے کا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ مریض کے وقت کا، اور اگر ہاسپٹل میں ہو تو وہاں کے اصول و قواعد کا خیال رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مریض کی دواخانے، کھانا کھانے، غسل کرنے یا سونے کا وقت ہو، جانے سے قبل مریض کے گھر والوں کو اطلاع کرنا ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں اخذ کی جا رہی ہیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے، کہ ہم نے اگر کوئی کام سر انجام دینا ہے تو پھر اس کے وہ آداب بھی پیش نظر رکھنے ہیں جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ پہلے مختصر حال دریافت کرے، اور پھر جب وہ حال بتائے تو آقا علیہ السلام کی عادت کریمہ کے مطابق اسے کہے کہ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے تو وہ تو ہے، لیکن لا بأس، کوئی حرج نہیں، کوئی غم نہیں، طہور انشاءاللہ، اس سے پاکی ہوگی، اس سے طہارت ملے گی، گناہوں سے پاکی، گناہوں سے طہارت، اور اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنائے گا اس بیماری کو۔ یہ دعا دینی چاہیے مریض کو، وہ شخص دعا دے جو عیادت کے لیے گیا ہے۔ یعنی یہ کہنے کے بعد اگر ہو سکے، یعنی موقع ہو، وقت ہو، گنجائش ہو، مزاج ہو، تو پھر آقا علیہ السلام کے حدیث پاک اس کو یاد دلائے کہ آپ کی تکلیف اور بیماری تو بے شک ہے، مگر فرمان مصطفیٰ بھی تقویت دیتا ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کریم اس تکلیف کے بدلے گناہ معاف فرماتا ہے۔
اور صبر سے تکلیف برداشت کرنے پر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی آپ جب کسی کی عادت کے لیے جائیں تو اسے اس انداز سے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے واقفیت رکھیں اور ان کے ذریعے اس کا دل بہلائیں، اس کے اندر امید پیدا کریں۔ ایک دوسری روایت جو ابن عباس نے روایت کی، اس پہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی زندگی ابھی باقی ہے، مطلب یہ خدا نخواستہ وہ ایسا مریض نہ ہو کہ لگ رہا ہو کہ شاید ابھی اس کی روح پرواز کر جائے، بس بیماری ہے، نارمل بیماری ہے، کوئی ایسا خطرہ، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور عیادت کرنے والا پھر وہاں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا رہے تو رب کریم اس مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ یعنی یا تو وہ دعا پڑھے جو بالکل 2 لفظ پہلے میں نے بولے، لا بأس طہور انشاءاللہ، اور اگر یہ دعا بھی آتی ہو تو اس کو 7 بار پڑھے، وقتاً فوقتاً بے شک پڑھے، بیچ بیچ میں گفتگو کرے، 7 بار پڑھے، تسلسل کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تب پڑھے، اور دوسروں کو متوجہ کر کے بھی پڑھنا چاہے اگر موقع ایسا ہو تو تب بھی پڑھے، لیکن وہ تو ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتی ہوں اللہ سے جو عظیم ہے، جو رب عرش عظیم کا رب ہے، کہ وہ تجھے شفا دے، تو اللہ پاک ایسے مریض کو شفا دیتا ہے۔ چوتھا ادب عیادت کا یہ فرمایا گیا کہ مریض کو کمزور اور تکلیف میں دیکھ کر اسے حوصلہ دیا جائے، نہ کہ بار بار یہ کہیں کہ آپ کا تو کوئی حال نہیں رہا، آپ تو بہت کمزور ہو گئے ہیں، آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ عام ہمارے لوگوں کی، سب بہن بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مریض کے سامنے بیٹھ کے یا مریض کو مخاطب کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرنے کا مقصد یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ کوئی 4 سانس آسانی سے لینا چاہتا ہے تو آپ وہ بھی 2 بھر کر دیں، بلکہ آپ نے اپنے عمل مبارک سے بھی، فرمان مبارک سے بھی یہ ثابت کیا کہ آپ کا جانا مریض کے لیے باعث تشفی، باعث حوصلہ ہونا چاہیے، باعث خوشی ہونا چاہیے، اور تکلیف کی کمی کا باعث ہونا چاہیے۔ ام الاعلیٰ بیمار تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بخار میں تپ رہی تھیں، شدید بخار تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابشری یا ام الاعلیٰ، اے ام اعلیٰ بشارت قبول کرو، بخار سے تو گناہوں سے انسان یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں ڈالی گئی چاندی اور سونا تپ کے پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے حضرت ام اعلیٰ کو تسلی دی، حالانکہ آپ شدید ترین بخار کی حدت میں تڑپ رہی ہیں، تپ رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت بھی ان کی توجہ جنت کی طرف، رب کی طرف، بخشش کی طرف، امید کی طرف دلائی۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس طرح سونا بھٹی میں جا کر اور چاندی بھٹی میں جا کے تپ کر پاک ہوتے ہیں میل کو چیل سے، اسی طرح انسان بھی بخار میں تپ کر گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو کراہنے اور تکلیف برداشت کرنے نیز بستر پر پڑے رہنے پر بھی رب فرشتوں سے مریض کے نامہ اعمال میں تسبیح و تحلیل کا ثواب لکھاتا رہتا ہے، ان کا ذکر کر کے مریض کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ 5واں ادب یہ ہے کہ اگر مریض زیادہ تکلیف محسوس نہ کرے تو مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ بھی پڑھے، اللہم رب الناس اذھب البأس انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ یہ مختلف چیزیں بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جائیں اور جا کے سب کو پیچھے ہٹا کے بٹھا دیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے آپ سارے ہٹ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا مریض ہے، جیسا موقع ہے، جیسی ضرورت ہے،
اس کے مطابق آپ کوئی طریقہ اختیار کر لیں. اور اگر لوگوں کو اچھا نہ لگے تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کے دل میں اس کے لیے دعا کر دیں. آپ نے دعا تو اللہ سے کرنی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اے اللہ تم تمام لوگوں کے رب، اے اللہ تمام لوگوں کے رب، اس تکلیف کو زائل کر دے. تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں. ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی سقم باقی نہ رہے، یعنی مکمل صحت یابی عطا فرما دے.